بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے علم سے قیامت تک کا ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وقت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ کچھ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین کانپنے لگی، پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے ہو، اس سے زمین سکین ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیفیں، مصیبتیں، جراثیم، بیماریاں بنائی، چہارشنبے کے دن نور کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا جمعرات کے دن زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیے، اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آشائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرمائی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور نسل انسان میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور جب وہ جنات فساد فتنہ میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مار کار ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے میں جزیر ہو گئے، اور آج تک ان کی رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اس سے ابلیس کا نام دے دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین پر فساد کرے اور خون بہا ہے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے، پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے ہماری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی کو لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھائی تھی، یعنی وجہ یہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ، اور بعض اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تار کیا گیا تو یہ ٹین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے تورات کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ ٹین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یعنی تار مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے دھویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسانوں کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقرر وقت تک اس کو چھوڑے رکھا،
यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी खुश हो गई और उसका रंग सियाह हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो खुश होकर खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर फेंकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर गई, जिसे कुरान पाक में फ़खारार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, मसलन हमायून यानी सियाह मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनकार बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक़ी आदम अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई है। उस वक्त इंसान का ख़द बहुत लंबा हुआ करता था और उनके बाद आने वाले लोगों का ख़द घटते चला गया। इंसानों में सबसे लंबा ख़द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़द 60 हाथ यानी 60 मीटर बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे खुश होने के लिए एक मुकर्रर वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो उस ढांचे को ठोकर मारता तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है। और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मार के कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते में से दाखिल होता और कमर के रास्ते से बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे इस पर मुसल्लित किया गया तो मैं इसे हलाकतन में डाल दूंगा और अगर मुझे इस पर मुसल्लित किया गया तो मैं हकीकतन में इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी, तभी से इब्लीस की इंसानों से अदावतन और दुश्मनी वाज़ेह थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।